का शौक जो रखते वो आते यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा, आज़माइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تربیچی اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج بھی ہمارا پری کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے اور یہ ناک آؤٹ بیسس پر ہے۔ ایک ٹیم نے آگے جانا ہے اور ایک ٹیم نے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری دو بہترین ٹیمیں، یعنی اس سیزن میں اب تک جن ٹیموں نے بڑی نمایاں کارکردگی سر انجام دی ہے، جن شعبہ جات نے شاندار کارکردگی دی ہے، ان دونوں ٹیموں کا ٹکراؤ آج ہو گیا ہے۔ یہ ایسا اتفاق ہے کہ آج ہمیں ایک اچھی اور جس کو کہیں کہ ذہین اسلامی بھائیوں کو، اچھی تیاری کرنے والے اسلامی بھائیوں کو رنجیدہ دل کے ساتھ جدا کرنا ہوگا، کیونکہ دو میں سے ایک ٹیم آگے جائے گی اور ایک ٹیم آج ہمیں جدا کر جائے گی۔ میری مراد مدرسۃ المدینہ کی مجلس ہے، اور یہ مجلس کے اسلامی بھائی بڑی شاندار تیاری کر کے پہلے راؤنڈ میں آئے تھے۔ ہم نے ان کا وہ مقابلہ دیکھا تھا، اب تک کے ٹاپ اسکورر بھی یہی رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو مجلس ہے وہ ہے آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائی ہیں، اور یہ بھی بڑی شاندار تیاری کر کے آتے ہیں۔ پچھلا مقابلہ بھی بڑا اچھے انداز سے انہوں نے جیتا تھا، مگر آج کسی ایک نے آگے جانا ہے اور کسی ایک نے ہمیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یاد رہے، جانے والوں کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، انہیں بھی اچھے اچھے اور پیارے پیارے تحائف دے کر واپس بھیجتے ہیں۔ بلاتے دونوں ٹیموں کو، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مقابلہ آج کس طرح آگے بڑھے گا۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آئیے اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیے۔ جی انشاءاللہ مقابلہ کیسے چلے گا، آئیے اسکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جی 6 سیگمنٹس دیکھ رہے ہیں آپ۔ ان سیگمنٹس کے مطابق جواب دیجئے سوال کا، انتخاب کیجئے دعوت اسلامی کیا ہے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ 6 سیگمنٹس ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی ٹیم کیسی تیاری کر کے آئی ہے۔ مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ شعر مکمل کیجئے۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیا، نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو کے غیر۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انتخاب کیجئے۔ 4 نمبر مدنی گلدستہ آ گیا ہے جناب۔ مدنی قافلوں میں سفر کر کے استقامت کے لیے دعا کیجیے۔ مدنی قافلوں میں بہت ساروں کی دعائیں قبول ہونے کی آپ وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے مدنی بہاریں سنتے ہی رہتے ہوں۔ بتائیے، کسی کو گناہ کرتے دیکھا تو اس کو سمجھانا کس صورت میں واجب ہوتا ہے؟ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھایا جائے گا تو وہ مان جائے گا، تو اس صورت میں اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ بتائیے، امیر اہل سنت نے کس حدیث مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ اس حدیث پاک نے سب کو ذمہ دار بنا دیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا۔ بلغوا عنی ولو آیا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کفل مدینہ، ایک چپ 100 سکھ۔ ایک چپ 100 سکھ، جواب بالکل درست ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے، نمبر 1۔ نمبر 1۔ شاید ان کا موضوع یہ ہوا کرتا ہوگا، جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم کا عظیم صحیح ادا نہ ہو، اسے کیا پڑھنا چاہیے؟
सुबहान रब्बी अल करीम। उसे चाहिए कि वो सुबहान रब्बी अल करीम पढ़े। जवाब दुरुस्त है। गैप बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया। 56 नंबर मजलिस मदरसतुल मदीना ने और 49 नंबर मजलिस खुसूसी इस्लामी भाइयों ने 7 नंबर के गैप से ये मुकाबला रहा और मजलिस मदरसतुल मदीना आगे बढ़ गई है। जी, मजलिस मदरसतुल मदीना ने गालिबन 56 नंबर हासिल किए थे और अब देखते हैं कि हमारे साथ जो आईटी मजलिस के इस्लामी भाई हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दावत इस्लामी की जो वेबसाइट्स और बहुत सारे ये आईटी से रिलेटेड काम करती है मजलिस, ये मजलिस के इस्लामी भाई यहाँ तक पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं वो मनाजिर दिखाते हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। उम्मते महबूब का या रब बना दे खैर खा, नफ्स की खातिर किसी से दिल में आए ना मेरे बैर। नफ्स की खातिर किसी से दिल में मेरे हो ना बैर। जवाब दुरुस्त है। इंतखाब कीजिए। नंबर 1, फिकही पहेलियां। सवाल नंबर 1, कसम खाई कि रोजा नहीं रखेगा, फिर एक दिन का भी रोजा नहीं रखा मगर कसम टूट गई। इस मसले की क्या सूरत है? रोज़ा रखने की नीयत कर ली थी, फिर दरमियान में तोड़ दिया। रोज़ा रखना उसमें नहीं शुमार होगा लेकिन कसम टूट जाएगी। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चलें जनाब, अगला सवाल जो 2 नंबर का है। किस सूरत में मालदार मालिक के निसाब पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जी, मालदार है, उसके साहिब निसाब भी है लेकिन वो इस वक्त सफर में है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मुसाफिर होने की सूरत में कुर्बानी वाजिब नहीं क्योंकि वजूब कुर्बानी के लिए मुकीम होना शर्त है। जवाब ये भी दुरुस्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझाइए मगर इशारों से। आपका वक्त शुरू होता है अब। रोने वाला पत्थर। रोने वाला पत्थर। जवाब ये भी दुरुस्त है। सफर है मगर अकेले। नंबर 1 आसान सवाल आ गया जनाब। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही नाजिल हुई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक क्या थी? 40 साल। आपने कहा 40 साल, बिल्कुल दुरुस्त कहा। जवाब दुरुस्त है। और ये मुकाबला सिर्फ 1 नंबर के फर्क से इख्तिताम पजीर हुआ। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हमारी मदनी चैनल मजलिस को आप पीछे छोड़ के आगे आए हैं और 1 नंबर के फर्क से पीछे छोड़ा और ऐसा पीछे छोड़ा कि वो बेचारे फिर भी कोशिश करके ऊपर नहीं आ सके। अब देखना यह है कि आईटी वाले आगे जाते हैं या मदरसतुल मदीना वाले आगे जाते हैं। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। पहला सवाल करेंगे मजलिस मदरसतुल मदीना से। चलें यहाँ भी तकसीम कर लेते हैं। दाईं तरफ वाले हमारे साथी बन जाएं मदरसतुल मदीना वालों के, इस तरफ वाले साथी बन जाएं हमारे आईटी मजलिस वालों के। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी घर में अगर 2 या 4 हैं तो इस तरह तकसीम कर लें। हो सके तो सवालात के जवाबात भी लिखना शुरू करें तो इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। पहला सवाल करेंगे मजलिस मदरसतुल मदीना से। यमीन मुनअकिदा किसे कहते हैं? ये कसम की तीसरी किस्म है मुनअकिदा, जिसका मतलब कुछ यूँ है कि कसम खाई आइंदा होने वाली किसी बात पर कि मैं मिसाल के तौर पे कल मैं ये काम करूँगा, अब अगर वो काम नहीं करता तो ऐसी सूरत में गुनाहगार भी होगा और कफ़ारा भी देगा। ये कसम मुनअकिदा कहलाती है। कसम मुनअकिदा इसे कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। अल मदीनतुल इल्मिया की किताब नसीहतों के मदनी फूल के मुताबिक बताएं कि जो कनाअत इख्तियार करे, हसद छोड़ दे और हराम से बचे तो अल्लाह ताला की उस पर क्या करम नवाजियां होती हैं। क्या बात है। कनाअत इख्तियार करना है, हसद छोड़ना है, हराम से बचना है, फिर देखिए क्या क्या मिलता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसका कफ़ील और कारसाज हो जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके तमाम मामलात हल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है और ये हुक्म बारी तादाद नसीहतों के मदनी फूल में मौजूद है किताब में। ए इब्ने आदम कनात इख्तियार कर मुस्तगनी हो जाएगा, हसद छोड़ दे इस्तराहत पा जाएगा, हराम से बच दीन में मुखलिस हो जाएगा, गलती हो गई है। बारी है हमारे मदरसतुल मदीना वालों से।
مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے قسم کے بارے میں مدنی پھول میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ ساتھ کن باتوں کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، اپنے والدین کی نافرمانی کی اور جھوٹی قسم کھائی تو وہ جہنمی ہے۔ وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ تھا کہ کن کن باتوں کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے، جواب یہ تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی فرمان بیان کرے تو مفہوم اور خلاصہ کہہ دینا چاہیے۔ اب یہ مجلس فیصلہ کرے گی کہ کوئی نمبر دیا جائے گا کہ نہیں، کس میں ساری بتا دی تقریباً، لیکن آگے کبیرہ گناہ ہے کہنے کی بجائے آپ نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ جی ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا، ایک قسم بھی کم بتائی ہے۔ تعزیت کے کیا معنی ہے؟ تعزیت کا معنی یہ ہے کہ کسی جو ہے نا قریبی رشتہ دار کے فوت ہو جانے پر اس پر جو ہے نا جا کر کے ان کی ڈھارس بندھانا اور صبر کی تلقین کرنا۔ قریبی رشتہ دار کے ساتھ ہی تعزیت ہو سکتی ہے اور کسی کے ساتھ؟ کوئی بھی نقصان ہو جائے تو اس پر تعزیت۔ اچھا، اگر آپ کا جواب غلط ہو جائے تو میں پھر آپ کے ساتھ تعزیت کروں؟ اچھا چلیں، تعزیت نہیں کرتا کیونکہ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یاد رہے کہ بیرون ملک سے عرب شریف والے آج ہمارے ساتھ ہیں، آپ جب آپ کو لگے کہ آپ کو جواب میں کنفیوژن ہے تو آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز اس کی کیا سزا ملے گی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو کسی مسلمان کی کسی کی ناحق زمین بالشت بھر بھی قبضہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت 7 زمینوں کا ہار طوق اس کے گلے میں پہنائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ لوگ جو زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور زمین ہتھیا لیتے ہیں، نہیں قبضہ چھوڑتے، ایکڑوں ایکڑ زمین ہو یا پتہ نہیں نہ جانے کتنے کتنے پلاٹس قبضہ کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، بالشت بھر اگر کوئی کسی کی زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا طوق یعنی ہار پہنایا جائے گا۔ وہ کیسے اس عذاب کو برداشت کرے گا؟ اگر میرا کوئی ایسا بھائی مجھے سن رہا ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، ٹھیک ہے آج وہ غریب آپ سے چھڑوا نہیں پا رہا، آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا، مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس قبضے کو بھی چھوڑیے، اس کا حق اسے دیجئے، معافی بھی طلب کر لیجئے، ورنہ اس دن قیامت کے دن کا عذاب اور اس دن کی پوچھ پرچھ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب تشریف فرما ہوتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام کو کس طرح پتا چلتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائیں گے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے ناظرین۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے اور آپ نے واپس تشریف لانا ہوتا تو اپنے نالین مبارک یا چادر یا کوئی ایسی چیز نشانی کے طور پر وہاں رکھ کر جاتے تو صحابہ کرام بیٹھے رہتے، آپ کا انتظار کرتے رہتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیسی پیاری یہ محفل تھی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے جاتے اور واپسی کا ارادہ ہوتا تو نالین مبارک یا کوئی چیز وہاں چھوڑ جاتے۔ اس سے صحابہ کرام کو یہ پتہ چلتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائیں گے۔ کیا خوبصورت محفل ہوتی تھی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ ایسا پیارا یہ سما ہوا کرتا ہوگا۔ باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں سے، بتائیے کہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر ایک موقع پر آپ مسکرا دیے، بتائیں وہ کون سا موقع تھا اور مسکرانے کی وجہ بھی بتائیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہ جب ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا علی بن فضیل کا، تو آپ مسکرائے
تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا انتقال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہوا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملنے پر مسکرا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی زبردست تربیت ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو بندہ اگر یہ سوچ لے کہ یہ رب کی رضا ہے، میرے رب کی مشیت ہی ایسی ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکراتے نہیں تھے، مسکراتے دیکھا نہیں تھا انہیں کسی نے، مگر مسکرائے تو کب مسکرائے جب بیٹے کا وصال ہوا، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا پر مسکرا رہا ہوں کیونکہ اللہ کی رضا ہی کے سبب میرے بیٹے کو قضا آئی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ مجھے اس سکھ کا کیا کرنا ہے اگر میرا رب میرے دکھ پر راضی ہے؟ اس دکھ کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میری پریشانیوں کی وجہ سے اگر درجے بلند ہو رہے ہیں۔ بندہ اگر یہ ذہن بنا لے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا شروع ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سوال ہے ہمارے آئی ٹی والوں سے، کس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا؟ پیٹ کے بل لیٹنے کو، پیٹ کے بل لیٹنے کو پسند نہیں فرماتا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، اور بہت سارے اسلامی بھائیوں کا، شاید اسلامی بہنوں کا بھی یہ معمول ہو، مگر اسلامی بھائیوں کو چونکہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، سفر میں بھی ساتھ ہوتے ہیں بعض اوقات، الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ پیٹ کے بل لیٹنا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند نہیں کیا جاتا۔ تو امید ہے کہ اب سنت کے مطابق لیٹنے کی نیت کریں گے، ذہن نصیب کے چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور قبلے کی دائیں طرف ہمارا سر ہو، اور پھر گالوں کے نیچے یا سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے سنت کے مطابق سوئیں۔ سونے جاگنے کی سنت اور آداب پڑھ لیجئے گا، سنت اور آداب رسالے کے اندر تو اور تفصیل مل جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہم اٹھنا، جاگنا، کھانا پینا سب سنت کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کو اے جندب کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ اے جندب یا جندب؟ چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں عرب شریف والوں کی۔ مدد لینا چاہیں گے عرب شریف کے اسلامی بھائی، بتائیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے جندب کہہ کر مخاطب کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب آپ کا بالکل غلط ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی باری آپ کی ہے۔ نماز باجماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے، یہ روایت مکتبۃ المدینہ کے رسالے نیک بننے کا نسخہ میں کس صحابی سے نقل کی گئی ہے؟ چاہیں تو آپ بھی مدد لے سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب آپ کا بھی غلط ہو گیا ہے۔ چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے پاس۔ جناب آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ چلیں جواب بھی لیں گے، کچھ تاثرات بھی لیں گے۔ کیا تحفہ دیں گے باپو آج صحیح جواب دینے والوں؟ انشاءاللہ عز و جل آج کے تحفے کی جو ابتدا ہے وہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے بالخصوص سونا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرے میں اسلامی بہنوں کو بالخصوص اس کو پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اسلامی بہنوں کی تربیت اس کتاب سے بالخصوص جو سیدی سندی اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے بھی اس کی تعلیم کا ارشاد فرمایا۔ فیضان سورہ نور ہے یہ، سورہ نور کی تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کی ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے جمع کیا، شائع کیا، اور 90 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیضان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ صائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کتب انشاءاللہ تحفتاً پیش کی جائیں گی۔ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 220 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے وہ کون سے بزرگ ہیں جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں؟ درس نظامی کرنے والے امید ہے کہ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ آگے سے کوئی اسلامی وہ کون سے بزرگ ہیں؟ غلط جواب دینے والوں کو جناب سفر کرنا پڑے گا مدنی قافلے میں۔
جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بخاری. آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا قافلے میں سفر نہیں کیا؟ اب جلدی سفر کر لیں. جی دوسرا لگتا ہے قافلے کا مسافر تیار ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. امام مالک. چلیں 2 ہو گئے قافلے کے مسافر. جلدی جلدی قافلے میں قافلہ مجلس ایکٹیو ہو جائے بھائی. جی امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب درست دے دیا ہے. جی حضرت امام احمد بن حنبل وہ ساتھ ہیں جن کو ماشاء اللہ 10 لاکھ احادیث یاد تھیں. سبحان اللہ. چلیں کچھ تاثرات ہوں گے آپ کے پاس باپو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گل فراز اتاری زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان سے کہتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ناظرین کے لیے بھی مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ و تکریمہ کے تبرکات کی ترکیب بنائے تاکہ ہمیں بھی ان کی برکتیں حاصل ہوں. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ سلسلے کے جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا سیمی فائنل اور فائنل میں انشاءاللہ ہم قرآن دازی کے ذریعے کچھ تبرکات بھی بائی پوسٹ بھیجنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ سلسلے میں فرماتے ہیں عبدالحبیب بھائی کہ ناظرین گھر میں بھی 2 ٹیمیں بنا لیں, کچھ ایک سائڈ پر اور کچھ دوسری سائڈ پر. تو میں اکیلے دیکھتا ہوں تو میں کیا کروں؟ ہائے ہائے آپ دونوں طرف ہو جایا کریں اور دونوں طرف کے جواب پر سبحان اللہ کا نعرہ بلند کیا کریں. سبحان اللہ. برائے کرام مشکل سوالات کی تھوڑی وضاحت فرما دیا کریں. مثلا خضوع خشوع کے لیے ننگے سر نماز پڑھنے والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو باہر شریعت پڑھیں انشاءاللہ تو بہت اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا. اصل میں بہت سارے سوالات کے جوابات آج دیکھیں میں نے کچھ جوابات کی تشریح کی ہے تو وقت گزرتا جا رہا ہے. ہماری ایک ٹائم لیمٹ بھی ہوتی ہے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وقت مناسب پر سلسلے اختتام پر بھی پہنچے. جی باب المدینہ والوں کے نام نکل رہے ہیں قرآن دازی میں. برائے کرم 2 سے 3 سوال ناظرین سے کر لیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نام بھی نکل سکیں. چلیں جناب. اور 4100 کے بجائے اگر 1200 کے چیک تقسیم فرما دیں تو زیادہ اسلامی بھائیوں کے حصے میں آئیں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ذہنی آزمائش دیکھنا لیں پورا سوتے نہیں ہیں اور مدنی چینل دیکھ کر سوئیں تو خواب بھی بہت اچھے اچھے آتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ کہ اسلام بھائی عبدالحبیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیچے پٹی پر نہیں سوال بلکہ ونڈو میں دکھایا جائے تو زیادہ صحیح نظر آئے گا. چلیں جناب. اور آپ اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ہمارے گھر میں بچے بھی آپ کو دیکھ کر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے تھے. اگر آپ یہ سلسلہ دوبارہ شروع فرما دیں تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے مل کر پہلے ذکر اللہ کر ہی لیتے ہیں. اذکر اللہ 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 جل جلالہ امنا. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ہم سب شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کی برکت سے مدنی بہار بیان کرتے ہیں. کتب و رسائل کا میں نے مطالعہ شروع کر دیا. محمد اویس سردار آباد پنجاب پاکستان سے زبردست معلومات ملتی ہیں. سلسلہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. مجاہد اتاری گجرانوالے سے کہتے ہیں کچھ باپا جان کے منقبت کے اشعار بھی سنا دیں تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. چلیں آج انشاءاللہ نعت خواں اسلام ویسے عرض کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں کچھ منقبت کے اشعار بھی سنائیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے اچھے تاثرات کا, نیک خواہشات کا. واپس چلتے ہیں مقابلے کی طرف. 5 سوالات ہو چکے ہیں اور اب چھٹے سوال کی طرف جائیں گے. مدرسۃ المدینہ والے جو ہیں وہ 7 نمبر پر ہیں اور آئی ٹی والے 6 نمبر پر ہیں. 1 نمبر کا فرق ہے. قرآن مجید کا حجم سائز چھوٹا کرنے کا کیا حکم ہے؟ چلیں جناب مدرسۃ المدینہ والوں سے ہی سوال ہو گیا. اتنا چھوٹا کرنا کہ پڑھنے میں نہ آئے تو مکروہ ہے. قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو لوگوں کے عیوب دیکھے اور اپنے عیبوں کو بھول جائے حدیث قدسی کو مکمل کیجیے. جب تو لوگوں کے عیوب دیکھے اور اپنے عیوب کو بھول جائے. مفہوم ہے کہ اس بات کو یاد رکھ کہ تیرے عیوب پر بھی کوئی مسئلہ ہونے والا ہے. نصیحتوں کے مدنی پھول کتاب میں اس کا جواب یہ ہے اے ابن آدم جب تو لوگوں کے عیوب دیکھے اور اپنے عیبوں کو بھول جائے تو بے شک تو نے شیطان کو راضی اور رحمان عز و جل کو غضبناک یعنی ناراض کیا. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی. جو شخص کسی مصیبت پر شکوہ شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟
حدیث قدسی کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہے، اللہ کی ذات پر شکوہ کر رہا ہے۔ جس نے کسی مصیبت پر شکوہ شکایت کی، تحقیق اس نے میری شکایت کی، جواب درست ہے۔ صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ لوگ اگر جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو کون سا کام کر کے اسے حاصل کرتے؟ لوگ اگر جانتے کہ پہلی صف اور اذان میں کیا ہے تو اس کے لیے قرآن اندازی کیے بغیر شرکت نہ کر سکتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے لوگ اگر جانتے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ہے تو بغیر قرآن ڈالے نہ پاتے، لہٰذا اس کے لیے قرآن اندازی کرتے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب ان سوالات کی باری ہے جس میں آپشنز دیے جائیں گے۔ 7 سوال ہو گئے، 8واں سوال ہے یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ اس میں تو آپشن بھی نہیں دینا چاہیے، پھر بھی آپشن دے دیتا ہوں۔ فتح مکہ کے دن، جنگ بدر کے دن، غزوہ احد کے دن کو۔ یوم بدر۔ آپ نے کہا جی جی یوم بدر۔ آپ کہہ رہے یوم بدر، دوسرے بھائی کہہ رہے تھے مدد لے لیں۔ جواب تو آپ نے دے دیا ہے، اگر مدد لیتے تو وہ کیا کہتے؟ ذرا بتائیے یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ فتح مکہ کے دن کو۔ اچھا کیا آپ سے مدد نہیں لی جناب، غزوہ بدر والے دن کو ہی یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کعبہ معظمہ تعمیر کے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی؟ 3 آپشن ہیں، 26 سال، 40 سال یا 35 سال۔ 35 سال۔ آپ نے کہا 35 سال اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ نابالغ لڑکوں کو ریشم کے کپڑے پہنانے کا حکم بیان کریں۔ 3 آپشن ہیں، مکروہ، حرام یا ممنوع۔ ممنوع ہے۔ آپ نے کہا ممنوع ہے، حالانکہ نابالغ لڑکوں کو ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے۔ غلطی ہو گئی ہے۔ باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں سے۔ امام شافعی نے کن کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھ پر فقہ میں سب سے زیادہ احسان ان کا ہے؟ آپشن نمبر 1 امام اعظم، نمبر 2 امام مالک اور نمبر 3 سیدنا امام محمد۔ سیدنا امام محمد۔ آپ کا جواب ہم درست اس لیے نہیں مانیں گے، آپ نے جی نہیں بولا ہے۔ کیا ہو جی۔ گیا آج آپ بھول گئے ہیں جی بولنا؟ جی آپ فرمائیے۔ سیدنا امام محمد۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ آج کو نیا فارمولہ لے کر آئے، ویسے تو آپ ہر سوال کے جواب میں ہمیں جی کہا کرتے تھے، تو اب چلیں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے۔ اب سوال ہے کہ مسجد قباء کی تعمیر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ ہجرت سے پہلے، ہجرت کے پہلے سال، سن 1 ہجری میں یا سن 6 ہجری میں؟ ہجرت کے پہلے سال۔ آپ نے کہا ہجرت کے پہلے سال سن 1 ہجری میں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ اور جاتے ہی پہلے کاموں میں سے ایک کام مسجد قباء کی تعمیر تھی۔ شہدائے بدر کی تعداد بتائیں۔ 3 آپشن ہیں، 70، 14 یا 113۔ شہدائے بدر کی تعداد بتائیں، 70 مسلمان، 14 مسلمان یا 113 مسلمان؟ 14 مسلمان۔ آپ نے کہا کل 14 مسلمان اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ اس میں 4 آپشن آپ کو دکھائے جائیں گے اور آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کون سا نمبر پسند کرنا ہے۔ ہمیں 4 آپشن دکھائے جائیں۔ شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی سوال کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تحفہ اور دے دیتے ہیں۔ باپو کیا تحفہ دیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ اصلاح اعمال اور سیرت رسول عربی، جیسا کہ آپ کا بھی مدنی پھول ہے،
کہ تگڑا سا تحفہ دیا جائے تو انشاءاللہ سوال بھی تگڑا والا کریں گے، فکر نہ کریں. اصلاح اعمال 320 روپیہ اور سیرت رسول عربی 300 روپے ہدیہ پر آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. خوبصورت کتاب. سوال یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں کتنی مساجد تعمیر ہوئیں؟ کہہ رہے آپشن بھی دے رہے. یہ تو آپ شکریہ ادا کریں، میں نے ان مسجدوں کے نام نہیں پوچھ لیے. کتنی مسجدیں تعمیر ہوئی وہی بتا دیجیے. اچھا آپشن بھی دے دیں. مکتبے والے بتا سکتے ہیں. ہاں بتا تو سارے ہی سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے زیادہ پڑھا ہو. جی 4 مسجدیں تعمیر ہوئیں. چلیں کوئی اور کل اسلام بھائی تلاش کر لیجیے گا مکتبے کے لیے، کیونکہ ان کو قافلے میں بھیج دیں. سبحان اللہ. چلیں آپشن دے دیتا ہوں. چلیں 2000 مسجدیں، 4000 مسجدیں یا 200 مسجدیں. جی کل 200 مسجدیں. چلیں آپ بھی مدینہ منورہ سے کل ہی پہنچیں تو آپ ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کر لیں. 4000 مسجدیں. ہاں بہت آسانی ہو گئی تھی، 200 کا آپشن انہوں نے لے لیا تھا. 4000 مسجدیں جواب درست ہے. چلیں جناب انہیں تحفہ دے دیں. سبحان اللہ. ایک اور سوال کر لیں ہم جب تک. چلیں جنت میں لے جانے والے اعمال اور جو جہنم میں لے جانے والے اعمال کا بنچ خوبصورت سا انشاءاللہ عز و جل تحفتاً پیش کریں گے. جنت میں لے جانے والے اعمال 265 روپیہ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال 300 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. چلیں جناب. اب یہ سوال یہ ہے قرون ثلاثہ کون سے تھے؟ قرون ثلاثہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں. یہ 3 وہ قرون ہیں، یہ 3 وہ دور ہیں جو اسلام کے بہترین ادوار کہلاتے ہیں. صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. جواب درست دے دیا ہے. آپ کوئی شعر بھی سن لیں. سبحان اللہ. چلیں جناب. سبحان اللہ. درست شعر انشاءاللہ بتانے والے کو نیکی کی دعوت اور غیبت کی تباہ کاریاں انشاءاللہ دونوں درسی کتب میں، اور بالکل جو تعارف کی بھی محتاج نہیں ہے الحمدللہ. 235 روپے ہدیہ پر نیکی کی دعوت اور غیبت کی تباہ کاریاں 220 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل فرمائیں، اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ اس سے درس فیضان سنت بھی مطلب مسجد درس یا گھر درس سے نکلا. 2 کتابیں دیں گے آپ. پھر کتابیں 2 کر دیتے ہو تو مجھے پھر شعر مشکل کرنا تو آپ 2 الفاظ پوچھ لیں ایک ہی شعر میں. 2 الفاظ. چلیں جناب ایک مصرع پڑھتا ہوں بعد والا. پہلا مصرع آپ نے پڑھنا ہے. آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. ون آف بیوٹیفل کپلٹ ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا غالباً کلام ہے. اور کیا بات کہتے ہیں. خار صحرائے نبی، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحرا کے کانٹے، تجھے پاؤں سے کیا کام ہے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. جواب بہت خوبصورت، جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں گے جناب ہم انتخاب کیجئے میں آپشن. کون سا آپشن پسند کریں گے؟ ذرا آپشن دکھائیے. جی بدلنا ہو تو بدل لو. دو نمبر. پہلے کیا کہا تھا؟ 2 نمبر ہی کہا تھا. ایک ہی زبان ہے جناب. 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ مدنی کسوٹی. اب مدنی کسوٹی میں طریقہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. 5 سوالوں پر اگر آپ نے جواب صحیح دے دیا تو 5 نمبر، اور جیسے جیسے سوالات آپ سنتے جائیں گے نمبر کم ہوتے جائیں گے. غور سے دیکھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. یہ بتائیے کہ کیا وہ شخصیت زندہ ہے؟ جی ہاں. آپ دوسرا سوال کریں. کیا وہ تاری؟ جی زندہ بھی ہیں، اتاری بھی ہے. جی محمود بھائی. سب ہمارے درمیان موجود تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ. نہیں. کیا ان کا تعلق باب الاسلام سندھ سے ہے؟ جی 4. کیا وہ اراکین شورا میں سے کوئی ایک رکن شورا ہیں؟ جی شورا بھی ہیں. اور 5 سوالات ہو گئے ہیں. مفتی حمیدی صاحب، عبد النبی حمیدی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا ہے اور ہم مل کے ان سے سوالات کر رہے ہیں.
5 سوالات ہو گئے ہیں. اب چاہیں تو جواب دے دیں, چاہیں تو 2 سوال اور سن لیں. جی, اور سوالات سننا چاہیں گے جناب؟ اور سوالات سنائیے. وہ اٹھ کے گئے بھی ہیں اس سلسلے سے. جی امیر اہل سنت کو ان سے بہت محبت ہے. جی اللہ, امیر اہل سنت اٹھ کر گئے سلسلے سے, تو پہلے سلسلہ دکھاتے نا بھائی, کون سا سلسلہ تھا؟ اور سوال, اب وہ سوال مجھے آپ کو بتانے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ان کا تعلق باب المدینہ سے ہے؟ جواب ہے جی. 6 ہو گئے. اور 7واں سوال یہ ہے کہ کیا وہ فیضان مدینہ کے کہیں قریب ہی رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہے جی. تو اب یہ 9 سوالات ہو گئے ہیں. اب آپ بتا دیجئے کہ آپ کیا جواب دینا چاہتے ہیں. اب جواب دے دیں گے تو 3 مل جائیں گے, کہیں گے تو 2 اور اشارے دے دوں گا. مشکل پڑ گئی ہے جناب. جی, نگران شورا. آپ نے کہا نگران شورا. اگلا اشارہ آپ لیتے تو میرا اشارہ یہ ہوتا کہ وہ ابو حامد ان کی کنیت ہے. اور جواب اسکرین پر ہم اب دیکھ لیتے ہیں. جی, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری. جی, حاجی محمد عمران اتاری تھے اور جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری آپ کی ہے, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ایک نمبر. 1 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے؟ یہ شخصیت کون ہیں؟ چلیں, بہرحال وہ بدری کسوٹی بھی ایک طرح سے شخصیت کون ہی بن گئی تھی. اب آپ نے جو ہے وہ 4 اشارے آپ کو دیے جائیں گے. پہلا اشارہ بتایا جائے جناب. دس محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. دوسرا اشارہ لیں گے. کربلائے معلی میں شہید ہوئے. شہدائے کربلا میں سے تیسرا اشارہ لینا ہی پڑے گا جناب. تیسرا اشارہ دیجیے. آپ کے والد بھی شہید ہیں. دیٹ سم تھنگ, مگر یہ بھی ٹپیکل ہے. کئی ایسے شہداء ہیں جن کے والد بھی شہید ہیں اور وہ خود بھی شہید. چوتھا اشارہ ممتاز کر دے گا انشاءاللہ. اب لیں اشارہ انشاءاللہ. آپ کو ان کے در تک پہنچا دے گا. چوتھا اشارہ دیجیے جناب. آپ کے 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی کا نام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. جی, تیسرے سوال نے سوال کیا تھا ان کے والد لیکن وہاں نہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے, مگر چونکہ چوتھے اشارے میں پہنچے تو صرف 1 نمبر لے پائیں گے. مجلس مدرسۃ المدینہ کچھ نمبروں سے آگے ہے, مگر یہ نمبر کسی موقع پر بھی ختم ہو سکتے ہیں. دونوں مجلسوں کو بہت توجہ دینی ہوگی.
اب شروع کریں گے بڑا خوبصورت سیگمنٹ ناظرین جس کو بڑا پسند کر رہے ہیں, ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں, اور وہ سیگمنٹ ہے دعوت اسلامی کیا ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے, فیضان مدینہ ہے, فیضان مدینہ. جی دعوت اسلامی کیا ہے, اس میں بھی 4 آپشنز ہوں گے, غور سے کوئی نمبر بتائیں گے اور ہم آپ کو اس سیگمنٹ کے متعلق سوالات کریں گے. جی مائک پر کہیے گا. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا شعبہ, کون سا سیگمنٹ وہ ہے, بتائیے. مدرسۃ المدینہ. اللہ 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 اللہ, اس کو کہتے ہیں نصیب جناب. مدرسے والوں کو مدرسۃ المدینہ ہی جو ہے وہ سیگمنٹ آ گیا ہے, اور اس میں کچھ قرآن پاک کے قواعد کے حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں, تو غور سے جواب دیجیے گا. تفہیم و ترقیق کے کیا معنی ہے؟ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی؟ تفخیم کا معنی حرف کو پر پڑھنا, ترقیق کا معنی حرف کو باریک پڑھنا. یہ وہ لوگ ہیں جو شاید تفتیش کرتے ہوں گے, چیکنگ کرتے ہوں گے. میں نے ان 4 سوال سے میرے پاس سب سے مشکل والا سوال ڈھونڈ کے ان سے کیا تھا, اور وہ بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے. تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا. ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں, نام بتائیں. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں, اظہار, اخفاء, ادغام, اقلاب. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, کیا یہ قواعد ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم تو مدرسۃ المدینہ بالغان, اگر آپ بڑے ہیں تو جوائن کیجئے. مدنی منع ہیں تو اپنے مدنی منوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائیے. اسلامی بہنیں ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغات میں داخل ہو جائیں, اور بیرون ملک میں ہے تو مدرسۃ المدینہ آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے داخل ہو جائیں. دعوت اسلامی نے قرآن پاک کی تعلیم پہنچانے کا بہترین انتظام دنیا بھر کے لیے رکھا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مدرسۃ المدینہ کی مجلس نے 5 ہو کے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے آئی ٹی والوں کی. 4 آپشنز ہیں جناب, پسند کیجئے. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے, کون سا سیگمنٹ موجود ہے؟ مدرسۃ المدینہ. اللہ جناب, پہلے انہی سے درجہ لگا کے آتے تو زیادہ آسانی ہو جانی تھی. حروف مستعلیہ کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں, جن کا مجموعہ خصہ داغتن قز ہے. اور 7 سنا بھی دینا. خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, ضا. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. بتائیے واو کا مخرج کیا ہے؟ لفظ واو کہاں سے ادا کیا؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے. دونوں ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوتا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کتنی پیاری معلومات ہے قرآن پاک اور مدنی قاعدے کے حوالے سے. امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ان سوالات اور جوابات کو سن کر اپنے اندر بھی یہ شوق پیدا کریں گے کہ ہم بھی قرآن پاک کو پراپر پروناؤنسیشن کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. 5 نمبر مجلس آئی ٹی والوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف. جی 23 نمبر ہیں مجلس مدرسۃ المدینہ کے, 20 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے. 3 سیگمنٹس پورے ہوئے. 3 نمبر سے مجلس مدرسۃ المدینہ والے آگے ہیں. آگے دیکھنا ہے مقابلہ کیسے جائے گا, مگر کچھ پڑاؤ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سی نعت شریف سنیں گے, آپ کی کالز لیں گے, اور پھر سلسلے میں آگے جائیں گے. اسلامی بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں. جی نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں تو وہ بھی آ جائیں. مدنی حلیے میں مدنی منع اور مدنی منیاں بھی ہمارے منچ کو رونق بخشیں. ماشاءاللہ. اچھا چلیں بھائی مائک دے دیں, آج ہماری باری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں میں انشاءاللہ 2 شعر اور پھر انشاءاللہ آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. آج عشق میرے نعت سن
کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا پھر بھی مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا اور ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے پھر بھی مجھے دامن میں چھپائیں تو عجب کیا پھر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا اور منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا وہ میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا میرے آقا، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور باتیں ہوتی. میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹے جاتا میرے آقا، وہی دم جو ٹوٹے جاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی. اور غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں. تیرا غم اگر رولاتا میرے آقا، تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی. تیرا غم اگر رولاتا میرے آقا، تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی. اور میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، یا سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری
تجھے سامنے ہی پاتا میرے آقا تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی اور بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا میرے آقا کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور باتیں ہوتی تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا تو مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا وہی گھر اگر بساتا میرے مرشد وہی گھر اگر بساتا میرے مرشد وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور باتیں ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور باتیں ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا واقعی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی اے کاش ایسا جانا نصیب ہو کہ پھر وہیں ٹھہرنا نصیب ہو جائے آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد امین مغل ریاض سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں عبدالحبیب بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت سی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں پہلے نہیں پتہ تھا آپ کے پروگرام کی وسعت سے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین 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 بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اگلی کال دیجیے گا میں محمد آصف رضا یونان کے شہر تھیوا سے عرض کر رہا ہوں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے اور بڑا دلچسپ سلسلہ ہے علم دین سیکھنے کا بہترین اور آسان ذریعہ بھی ہے اور اس سلسلے کی وجہ سے مدنی چینل ماشاءاللہ اور زیادہ مقبول ہو رہا ہے عوام کے بیچ تو میری یہ درخواست ہے کہ اس طرح کے سلسلے مزید کرتے رہیں اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں تاکہ علم دینی بھی حاصل ہوتا رہے امت کی خیرخواہی ہوتی رہے اور مدنی چینل خوب خوب دھومے مسجد رہیں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو جزاک اللہ آمین آمین بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اگلی کال دے دیجیے گا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالحبیب بھائی کل آپ نے بہت اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جو پردے کے پیچھے ہماری مجلس ہوتی ہے ان کو لوگ یاد نہیں کرتے اس سلسلے کی بہت تعریف کرتے ہیں میری اس پوری مجلس کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے آمین آمین اور آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ ایک دن جب آپ چائے کے وقت میں پوری مجلس کو ترتیب بنا کے آدھی مجلس کو ایک دن اور آدھی مجلس کو دوسرے دن کی زینت بنائیے اور دوسری بات آپ سے پوچھنی یہ تھی کہ آپ نے مدینہ منورہ کی کتنی بار حاضری دی ہے
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे आपका जहन बड़ा टेक्निकल है। मैं ये सोच रहा था जब आपने कहा कि मजलिस को मंच पर बुलाएं, मैंने कहा ये सारे मंच पर आ जाएंगे तो सिलसिला कौन संभालेगा, लेकिन आपने बड़ा अच्छा अंदाज बताया कि एक दिन आधी और एक दिन पूरी बाकी आधी। बहुत अच्छा मशवरा है। इंशाल्लाह नीयत तो होती है हमारी फाइनल वाले दिन हम अपने बहुत सारे इस्लामी भाइयों को बताते हैं, नाजरीन को, कि कौन कौन पर्दे के पीछे क्या कर रहा था। तो इंशाल्लाह फाइनल तक इंतज़ार कीजिए। आप ये पूरा सिलसिला कैसे मेक हुआ और किस तरह ये बनाया गया, इंशाल्लाह ये भी आपको हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। अगली कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस्लामाबाद से वहीद अहमद अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा प्रोग्राम है जिसको मैं बहुत ही इंतहाई शौक और जज्बे से रोजाना देखता हूँ। ज़हनी आज़माइश सीजन 6 के बाद अल्लाह करे इंशाअल्लाह आप ज़हनी आज़माइश सीजन 7 भी शुरू कर दें। अल्लाह ताला सबको, मदनी चैनल वालों को, दरसमी वालों को कामयाबी कमानी अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनब अतारिया है। अब्दुल हबीब भाई, मैं रोज़ अपना होमवर्क जल्दी जल्दी करके आपके सिलसिले का इंतज़ार करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब रुकन शूरा फारूक जिलानी भाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हैं फारूक भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अब्दुल हबीब भाई, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा कहते हैं आपको ज़हनी आजमाइश में आपने करम फरमाया, कॉल फरमाई। जज़ाकल्लाहु ताला खैर, आपने मौका दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमारी मदरसतुल मदीना मजलिस और मजलिस IT का मुकाबला जारी है। एक टीम ने आगे जाना है और एक टीम आज हमें छोड़कर चली जाएगी। ज़हनी आजमाइश कुछ देखने का मौका मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अक्सर ज़हनी आजमाइश सिलसिला देखने का मौका भी मिलता है और घर वालों के साथ, बिलखुसूस बच्चों के साथ। तो ये वाकई जिससे आपने पहले भी मशवरा दिया था कि घर में भी 2 अलग अलग टीमें बन जाएं, कि कुछ इनके साथ कुछ इनके साथ, तो वाकई ऐसा ही हो जाता है। कुछ इस्लामी घर वाले, कुछ अफराद जो है वो किसी एक टीम के साथ हो जाते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि इनके जवाब ज़्यादा आए, इनके नंबर ज़्यादा हों। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और अच्छे अंदाज में इस सिलसिले को हमें करने की आदत अता फरमाए। लेकिन इस वजह से एक और मसला हो जाता है कि वो जब एक एक तरफ कर देते हैं ना, तो जिस तरफ वाली की टीम हार जाती है। तो हाँ, एक और चलें, आज अच्छा हुआ ये आपने याद दिलाया कि मेरे घर का भी प्रॉब्लम है। अब मैं जब घर जाता हूँ तो कभी जो छोटी बेटी है वो नाराज़ हो रही होती है, आज हमारी टीम हार गई, तो अब वो तकसीम हो जाते हैं घर में, और अब जिसकी टीम हार गई तो वो दूसरे भाई या बहन उनको फिर थोड़ा सा उनको मौका मिलता है, देखा आज आपकी टीम हार गई। तो ये ना किया करें भाई, अगर आप 2 तरफ हो गए हैं तो दोनों आपकी हैं टीमें, कोई एक जीतेगी एक हारेगी, लेकिन हारने से बुरा पीछे रह जाएंगे नंबर्स में। तो घर में कोई ऐसा समा पैदा ना करें कि वो घर में पता चला इधर मुकाबला खत्म हुआ, घर में दूसरा मुकाबला शुरू हो गया। तो ऐसा कम अज कम घर में फजा जो है वो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, हमारे नाज़रीन को कह रहा हूँ, ये बच्चों में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि वो आपस में जब तकसीम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद वो एक हारने वाले को, जिस भाई की टीम जीत गई और जिस बहन की टीम हार गई, तो वो घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ना करें, प्यार मोहब्बत की फजा रखें। जी फारूक भाई, कुछ मदनी फूल अता फरमाएंगे आज हमारे नाज़रीन को? जी, आज बिलखुसूस क्योंकि दावत इस्लामी मस्जिद बरो तहरीक भी है माशाअल्लाह, तो इसमें मैं इंशाअल्लाह आज शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इस पुरफितन दौर में नेकियां करने और गुनाहों से बचने के तरीकों पर मुश्तमिल शरीयत और तरीक़त का जामे मजमुआ 72 मदनी इनामात बसूरत सवालात अता फरमाए। उनमें से एक मदनी इनाम बसूरत सवाल अर्ज करूंगा। अगर वाकई अब्दुल हबीब भाई इस मदनी इनाम पर हम सबका अमल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद बासानी से आबाद हो सकती हैं। और वो मदनी इनाम ये है कि आज आपने 5 नमाजें मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ बाजमात अदा फरमाई। नीज हर बार किसी एक को अपने साथ मस्जिद में ले जाने की कोशिश फरमाई। तो वाकई आप गौर कीजिए कि एक इलाका जिसमें एक कमोबेश 1000 नमाजी का वो महल्ला है कि जिसमें 1000 लोग जो है वो रहते हैं, जिन पर जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, और मस्जिद में
مثال کے طور پر فجر میں 50 نمازی ہیں، اب 950 افراد مسلمان بے نمازی ہیں، اب ان کو نمازی کیسے بنائیں؟ تو اگر امیر اہل سنت کا یہ مدنی نام یہ ہم لے لیں اور اجتماعی طور پر اس پہ عمل اس طرح کریں کہ یہ 50 کے 50 نمازی آئندہ آنے والی کل فجر کی نماز میں آتے ہوئے کم از کم ایک کو اپنے ساتھ لے کر آ جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ 50 کے 100 ہو جائیں گے۔ اسی طرح بتدریج بڑھتے بڑھتے انشاءاللہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی اور نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ امیر سنت نے مسجد بڑھو تحریک کے حوالے سے بہت زیادہ مدنی انعام دیا ہے، اگر واقعی ہم سب اس پر عمل کر دیں کہ جب بھی نماز کے لیے جائیں کم از کم ایک کو ساتھ لے کے جائیں، چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، چاہے محلے میں ہو، چاہے کسی بھی مطلب آفس وغیرہ میں ہو، لیکن ایک شخص کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، یہ بڑا تو یہ مدنی نام تھا اور ایک سنت انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ارشاد ارشاد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے 163 مدنی پھول میں مسواک کے متعلق چند مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے، اور دوسری حدیث پاک مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں، جن میں چند یہ ہیں: منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب عز و جل راضی ہوتا ہے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہو، مسواک کی موٹائی شنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجیے کہ یہ اعلیٰ ادائے سنت ہے، کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجیے، یہ دفن کر دیجیے، یا پتھر وغیرہ وزن باندھ کر سمندر میں ڈبو دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے شفقت فرمائی، دعاؤں سے نوازتے رہیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین آمین آمین، اللہ ہم سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ رکن شورا حاجی فاروق رضا جیلانی بھائی ہمیں مدنی پھولوں سے نواز رہے تھے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحبیب بھائی محمد بلال رضا اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فاروق نگر لاڑکانہ खां عرض करे रहियो आहियां। तव्हांजी बारगाह में अर्ज़ इहा आहे त असांजो सिलसिलो माशाअल्लाह ॾाढो सुठो लॻे थो। असां ॾाढो शौक़ु ऐं मोहबत सां ॾिसंदा आहियूं, तमामु तलबा वॾी मोहबत सां इहो सिलसिलो ॾिसी रहिया आहिनि। तव्हांजी बारगाह में अर्ज़ आहे त असां लाइ दुआ कंदा कि असां आलिम दीन थी वञूं। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तव्हांजी ॾाढी महिरबानी, तव्हां असांखे कॉल किया। अल्लाह तबारक पता तव्हां बदे के आलिम बा अमल बनाए। तव्हां मुझे वास्ते भी दुआ करो कि अल्लाह मुँह के भी आलिम बा अमल बनाए। आइए मदनी चल के नाजरीन सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। करते हैं हम इंशाल्लाह सेगमेंट जिसका नाम है, पहले हमें स्कोर बोर्ड दोबारा दिखाइए और फिर हम इंशाल्लाह समझाइए मगर इशारों से शुरू करेंगे। 23 नंबर हैं मजलिस मदरसतुल मदीना के, मजलिस आईटी के 20 नंबर हैं। 3 नंबरों से मजलिस मदरसतुल मदीना आगे है और अब देखना यह है कि ये फर्क मिट पाता है कि नहीं, आईटी वाले कवर कर पाते हैं कि नहीं। आइए जनाब समझाइए मगर इशारों से सेगमेंट शुरू करते हैं। आपकी तरफ से कौन इशारे करेंगे? आप यहाँ जाए, इनसे इनके पास आप जाएंगे, ये रसीद ये इशारा लेंगे, समझाइए मगर इशारों से। मदरसतुल मदीना वाले पहला इशारा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आएंगे, आपका वक्त शुरू होता है अब। इस तरह इशारा कीजिएगा कि अरब शरीफ वाले भी देख सकें। दिल दिल, बीमारी, परिंदा परिंदा, बातिनी बीमारी, परिंदा
اڑنے والا دل. اڑنے والا پرندہ. بطخ, کبوتر, چڑیا, باز, مرغی کا دل. مرغی کا دل. مرغی کا دل آخر میں جا کے بتا دیا اور سامنے والے کا دل رکھ لیا. آخری سیکنڈ میں مرغی کا دل آ گیا جناب. کل میں نے کہہ دیا تھا وہ مچھلی کے اشارے آئے تھے تو اسلام بھائی کو میں نے کہا آپ گھر جا کے مچھلی پکوائیے گا, تو آج ان کا میسج بھی آ گیا کہ امی نے ہمارے لیے آج مچھلی بنائی تھی. چلیں آپ مرغی کا دل جو ہے وہ صحیح طریقے سے مگر صاف کر کے پکوائیے گا. چلیں آج تھوڑا سا پہلے یہاں آئیں گے. یہاں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بلیک, کالا کلر. شیر, جن, کالا جن. کالا جن, جواب درست دے دیا. ویسے ہی کہاں پڑا ہے کہ جن کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ جب بھی جن کا اشارہ کرتے ہیں سینگ بنا دیتے ہیں. ایسا جن دیکھا ہے کسی نے تو پھر بتا دے بھائی, ایسا نہیں وہ بھی ناراض ہو جائے. چلیں بھائی آپ کی باری ہے, پرچی آپ لیں گے اور آپ یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے, یہاں آئیے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. راستہ, نہر. نہر, پانی, نہر کا پانی. نہر کا پانی, دریا کا پانی, سمندر کا پانی, وضو کا پانی. وضو کا پانی, پینے والا پانی, سفید پانی. سفید پانی, دودھ کی نہر. دودھ کی نہر. دودھ کی نہر, جواب درست ہے. ویسے امیزنگ ٹیم ہے, یہ اتنا کنٹینیو بولتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی ترکیب ہے کہ سامنے والے کو موقع ملتا ہی مل ہی جاتا ہے. زبردست. جی آئی ٹی والوں, دو آ گئی ہیں, پھر دو اشارے پوچھ لوں گا ایک ساتھ. چلیں یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. غوث پاک کا جھنڈا. غوث پاک کا جھنڈا لہرانا. غوث پاک کا جھنڈا لہرانا. دیکھیں آپ نے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو غوث پاک کے لیے جو نا آپ نے ورڈز بنا کے بتا, جی اور پی بنایا آپ نے. جی نہیں, غوث پاک کا یہ اچھا یہ بتا رہے ہیں غوث پاک کا یہ اشارہ ہے, یعنی یہ وہ اشارہ کے طور پہ کیا ہے. اچھا اچھا, ویسے اس کا نام غوثیہ جھنڈا ہے لیکن آپ کو یہ جواب درست نہیں مانا جا رہا. آپ کو پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ورڈز نہ بنائیے گا, اشاروں کے ذریعے سمجھایا جائے. آپ تشریف لائیے. جی جی یہاں آئیں گے. اب یہاں آئیں گے. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. پہلوان. 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 صحت مند پہلوان. موٹا پہلوان. موٹا. مکھی. مکھی. شہد کی مکھی. شہد. چیوٹی. چیوٹی. پسو. اتنے کاٹنے والا. اتنے کیڑے یاد ہیں یار. سوئی. چھوٹا. چھوٹا پسو. ٹائم ختم ہو گیا. آپ دیکھیں گے عرب شریف والے پہنچے ہیں کہ نہیں. عرب شریف والے بتائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اگر آپ پہنچے ہیں تو ان کو 2 نمبر مل جائیں گے. جی فرمائیے. فرمائیے. وزن کم کرنے کا طریقہ. فوراً وزن کم کرنا آپ شروع کر دیں. اس کا جو اشارہ تھا وہ موٹا مچھر تھا. جی غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے یہاں. جی آخری پرچی مجھے دے دیں. شاباش. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. لقمہ. نوالا. نوالا. لقمہ.
مرچی مرچ بڑی مرچ پہاڑ آپ ہونٹ سے کچھ نہیں کہیں گے نا, ٹھیک ہے, ہاتھوں سے اشارہ کریں. بڑا پہاڑ بچے کا جھولا گود ٹائم ختم ہو گیا جھولا ہے. اللہ مشکل سوال تھا. آپ دیکھیں عرب شریف والے کچھ مدد کر سکتے ہیں تو ہے بڑا مشکل. جی کہیں پہنچے ہیں آپ؟ لادری باغ کا جھولا. یہ آپ مرچی کیا دکھا رہے تھے باغ کے اندر؟ مطلب باغ سے اس کا کھانے کا کیا برا تھا؟ اصل میں پریکٹس کرتے وقت جو ہے نا یہ اس طرح کا تذکرہ نکلا تھا اور باغ اسی میں ہم نے بنایا ہوا تھا. اچھا باغ کو مرچی بنا دیا تھا؟ مرچوں کا باغ تھا. اچھا مرچوں کا باغ. جناب چلیں جناب, اب چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپو بھائی ہاتھ میں لیا, آپ نے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ عبدالحبیب بھائی آپ نے جیسا کہ توجہ بھی دلائی تھی کہ تبرکات شریفہ بھی انشاءاللہ عز و جل جیسا سلسلہ آگے بڑھے گا تبرکات شریفہ بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے یہاں حاضرین کو بھی انشاءاللہ عز و جل, جس میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ مدینہ منورہ کی بارش کا پانی. کیا بات ہے. اور ابھی آپ نے غالباً کل ہی سلسلے میں بتایا تھا کہ وہاں بارشوں کا بھی سلسلہ ہے. جی جی. اور گنبد خضرا کا جو غسل کا پانی ہے تو اور بیر روحا اور دیگر مبارک پانی ہیں, غلاف کعبہ کے ماشاءاللہ مبارک ٹکڑے بھی ہیں. اب دیکھیں کہ کون ناظرین اور اب تو حاضرین کی طرف سے بھی فرمائش آ گئی ہے کہ ہمیں بھی جناب یہ تحفے بھجوائے جائیں. تو دیکھیں ناظرین کی طرف سے فرمائش حاضرین میں بھی تقسیم ہوں گے. جی یہ دیکھتے ہیں ناظرین کو جاتے ہیں, حاضرین کو جاتے ہیں یا کس کو جاتے ہیں. آپ مقابلہ دیکھتے رہیں گے. اب چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف. پہلے دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 27 نمبر ہے مجلس مدرسۃ المدینہ کے, 22 نمبر ہے مجلس آئی ٹی کے. کچھ اور فرق بڑھ گیا ہے, 5 نمبر آگے ہیں مجلس مدرسۃ المدینہ, مگر یہ فرق ختم بھی ہو سکتا ہے. چلیں گے اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ایک اسلام بھائی یہاں آئیں گے اور آپ ادھر آئیں گے. جی جی نمبر پسند کریں گے مدرسۃ المدینہ والے. 12 میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 11 نمبر. 11 نمبر. بتائیے 11 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کچھ آسان سوال آ گیا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کون سی کتاب بہت مشہور و معروف ہے؟ موتا امام مالک. موتا امام مالک. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے آئی ٹی والوں کی. نمبر پسند کیجئے. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے بتایا جائے سوال کیا ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں. پیارے آقا پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سوال ہے مدرسۃ المدینہ والوں سے. پسند کیجئے نمبر. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ حج کیا آپ نے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. حج کی کتنی اور کون سی قسمیں ہیں؟ حج کی 3 قسمیں, قران, افراد اور تمتع. کیسے یاد ہو گئی آپ کو؟ عمرہ کیا. اچھا عمرہ کیا اور اس میں رفیق الحرمین کا کچھ مطالعہ کر لیا ہوگا. اللہ حج کی سعادت عطا فرمائے. جی ہاں, حج قران, حج تمتع, حج افراد. جواب درست دے دیا ہے. یہاں کے اسلامی بھائی خاموش رہیں گے. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. آئی ٹی نمبر پسند کریں. جی 11 نمبر کے پیچھے سوال. 11 تو پوچھا جا رہا ہے. 12. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یعنی ہماری امہات المومنین کی تعداد بتائیں. 9. آپ نے کہا 9. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور 11 کا تذکرہ. جی 11 ہے اور آپ نے 9 بتایا تھا. اس میں ایک ہی بار جواب دیا جا سکتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. جی باری ہے مدرسے والوں کی. نمبر پسند کیجئے. مائک آن کیجئے. 5 نمبر. 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟
اس طرح مسافہ کرنے کا کیا حکم ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو؟ سنت ہے. آپ نے کہا سنت ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. آئی ٹی والوں کی باری ہے. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے بتایا جائے سوال کیا ہے. آسان سوال آ گیا ہے. مردوں، عورتوں، لڑکوں اور غلاموں میں سب سے پہلے کن شخصیات نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت لڑکوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی دوبارہ سے راؤنڈ شروع ہوگا. اب آپ کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے؟ 7 نمبر. بتائیے 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مسجد قباء کتنے دنوں میں تعمیر ہوئی؟ ویری انٹرسٹنگ کوشچن. ایک ماہ میں. جی 1 ماہ میں. آپ نے کہا 1 ماہ میں. 14 یا 24 دنوں میں مسجد قباء تعمیر ہوئی. غلطی ہو گئی ہے. جی باری ہے آئی ٹی والوں کی. 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کس قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع میں. آپ نے فرمایا جنت البقیع اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. کچھ قریب آئے ہیں مجلس مدرسۃ المدینہ والوں سے آئی ٹی والے. باری ہے مدرسے والوں کی. نمبر پسند کیجئے گا. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے بتائیے سوال کون سا ہے؟ پہلے آپ نے حج کی قسمیں بتائی تھی. اب 5 میقاتوں کے نام بتا دیں. تنعیم، آگے ذوالحلیفہ. ٹھیک ہے. تنعیم، آگے بڑھیں. جعرانہ. آگے بڑھیں. آپ نے اصل میں عمرہ کیا ہے نا. اللہ. تنعیم اور جعرانہ جو ہیں وہ میقات نہیں ہیں. یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے میقات کہی جاتی ہیں. وہ حدود حرم سے باہر نکلنے کے لیے ان دونوں جگہ پر جاتے ہیں. تنعیم جس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، وہاں سے چھوٹا عمرہ کہتے ہیں حاجی عمرہ کرنے والے، اور جعرانہ سے بڑا عمرہ کیا جاتا ہے جس کو بڑا عمرہ کہا جاتا ہے. ویسے جو 5 میقاتیں ہیں ذوالحلیفہ، یلملم، ذات عرق، جوحفہ اور کرن المنازل. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں کی. نمبر پسند کریں گے؟ 10 نمبر. 10 نمبر کے پیچھے سوال بتائیں. وہ کون سا معرکہ تھا جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے 1 دن پہلے ہی کفار کے بارے میں فرما دیا تھا کہ کون کب اور کہاں مرے گا؟ جنگ بدر. غزوہ بدر کا موقع تھا. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے مجلس مدرسۃ المدینہ والوں کی. نمبر پسند کیجئے گا. 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی اور فقہی ذخیرہ کس نام سے منسوب ہے؟ وقار الفتاوی. وقار الفتاوی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آئی ٹی والوں کی باری ہے. 1 نمبر ہی باقی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. سبق آموز حدیث کا یہ خلاصہ ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اسی طرح جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے. بتائیں دونوں صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ سچ بولنے کی صورت میں سچا لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی صورت میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کچھ اس کی اصطلاحی نام بھی ہیں. کذاب اور صادق. صدیق. صدیق اور کذاب. پہلی صورت میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، دوسری صورت میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کتنا برا ہے وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جائے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو صدیق یعنی سچا لکھ دیا جائے. فیصلہ آپ کر لیجئے زندگی کیسے گزارنی ہے، جھوٹ بولتے ہوئے یا سچ بولتے ہوئے. جواب درست دے دیا ہے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر آخری اور فیصلہ کن راؤنڈ کی طرف چلیں گے. جی
35 نمبر ہیں مجلس مدرسۃ المدینہ والوں کے، 32 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی والوں کے، 3 نمبر کا اب فرق رہ گیا ہے ناظرین. اور یاد رہے کہ اب یہ وہ راؤنڈ ہے جو بہت سارے فرق کو کبھی اس طرف کر دیتا ہے کبھی اس طرف کر دیتا ہے. پہلے بیل بجائیں گے آپ، باری باری بجا لو بھائی، شروع میں ہی ریپلے کروانا ہے. جی اب آپ کریں، ٹھیک ہے، اپنی بیل سے مطمئن ہیں. اچھا رول دوبارہ بتا دیتا ہوں، جواب آتا ہو تو بیل بجائیے گا، غلط جواب دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. سوال پورا نہیں سنیں گے اور بیل بجائیں گے، سوال بھی آپ نے پورا کرنا ہوگا، جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. ایک سوال ہوگا اور ایک شعر، ٹھیک ہے. جوش دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. شروع کرتے ہیں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے ماہ اور اگر یہ سوال یہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے ماہ کعبے کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سے ماہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا دورہ کیا، بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں. یہ سوال کون سا ہے بتائیے گا اور اب جواب بھی بتائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا خواب کس ماہ دیکھا؟ کون سے دن اور کون سے دن اور کون سے ماہ دیکھا؟ اس کا جواب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذوالحجۃ الحرام کو خواب دیکھا. مہینہ تھا ذوالحجہ کا، 8ویں رات تھی اور آپ نے خواب دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. شعر کی باری ہے. غم کے بادل، بیل پہلے بجا دی ہے آئی ٹی والوں نے. غلط جواب دو گے تو غم کے بادل اور چھا جائیں گے. غم کے بادل چھا رہے ہیں آہ میرے قلب پر، حاضری کی دو اجازت اب مجھے تم یا نبی. حاضری کی 2 اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی. جواب درست ہے. 2 نمبر لے لیے ہیں. پہلے انہوں نے 2 نمبر لیے، اب انہوں نے 2 نمبر لیے. سوال ہے، سوال کا پہلے غور سے سنیے گا. بتائیں ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو نہ تو اس کے فیصلے قبول کرے، نہ اس کی آزمائش پر صبر کرے، نہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. پہلی بار پورا سوال سنا ہے اور بیل نہیں بجی اور پھر بیل بھی نہیں بجائیے. اس کا مطلب ہوش ہے. سوال پھر ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے جو نہ تو اس کے فیصلے کو قبول کرے، نہ اس کی آزمائش پر صبر کرے اور نہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. دونوں طرف والوں کو جواب نہیں آتا. کوئی ہے جس کو یہاں جواب آتا ہے؟ شاہد بٹ. ارے کیا بات ہے، آئی ٹی مجلس کے ذمہ دار. جی عبدالحبیب، آپ نے الحمدللہ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ ٹولز بتائے تھے جس کے ذریعے آپ مدنی قاعدہ قرآن مجید فرقان حمید درست انداز میں پڑھنا سیکھ سکیں. تو کچھ اور بھی ہمارے پاس یہ کارڈ ہے، میموری کارڈ ہے 350 روپے ہدیہ پر. اس سے بھی آپ جو ہے وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں. درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید سیکھ سکتے ہیں. اور ایک بہت ہی خوبصورت سافٹ ویئر سی ڈی عبدالحبیب بھائی، وہ مدنی انعامات کے حوالے سے جسے آپ مکتبۃ المدینہ سے 50 روپے ہدیہ پر حاصل کر سکتے ہیں. آئی ٹی کی پروڈکٹ آئی ٹی والوں کو ہی دینے جا رہے ہیں. چلیں جناب دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں کہ قافلے میں سفر کرتے ہیں. لگتا ہے آج آپ کو ویسے بھی مجلس کو قافلے میں لے جانا ہی پڑے گا. جی تو اسے چاہیے کہ دوسرا رب تلاش کر لے. ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے نہ تو میرے فیصلے کو قبول کیا، نہ میری آزمائش پر صبر کیا، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، نہ ہی میری بخشش کی ہوئی یعنی عطا کردہ نعمت پر قناعت کی، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور رب کی عبادت کرے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کسی اور رب کو تلاش کرے کی بجائے کسی اور رب کی عبادت کرے. مگر کتنی چوٹ کرنے والی بات ہے، جو ایسے کام بھی نہیں کرتا اللہ کا بندہ پھر بھی کہلاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب ہاں شاہد بھائی آپ آئی ٹی میں آ جائیں میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس وقت تو ضرورت بھی ہے ان کی. چلیں 2 نمبر کسی نے نہیں لیے، ہمارے پاس ہی رہ گئے. جب مدینے میں ہو، بیل بجا دی ہے ہمارے مدرسے والوں نے. صحیح جواب 2 نمبر دلائے گا اور غلط 2 نمبر واپس لے لے گا. فرق صرف 3 نمبر کا ہے. جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر رہوں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ. کاش آ جائے ایسا کرینہ. جواب درست دے دیا ہے. فرق بڑھاتے ہوئے
سوال، دل کو نرم کرنے بیل پہلے بجائی ہے آئی ٹی والوں نے، سوال بتائیں گے پہلے. دل کو نرم کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ جناب سوال ٹھیک ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے کپڑوں میں پیوند کیوں لگاتے ہیں؟ تو فرمایا یہ دل کو نرم کرتا ہے اور اس سے بندہ مومن کی اقتدا کی جاتی ہے. اس سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور اس سے لوگ بندہ مومن کی اقتدا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. پھر فرق کو کم کیا ہے، پھر 3 نمبر کا فرق ہے. اب یاد رکھیے گا، میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. کوئی قدموں میں ہوگا. جی آئی ٹی والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ، 1 نمبر کا فرق رہ گیا ہے مدنی چینل کے ناظرین. ذہنی آزمائش کا یہ مقابلہ مرحلہ وار مشکل ہوتا جا رہا ہے. یاد رہے اب 2 شعر رہ گئے ہیں، 2 سوال رہ گئے ہیں. یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آج آگے جاتی ہے. پرندہ مچھلی کا پرندہ مچھلی کا شکار کر کے اڑا اور پرندے کے منہ سے مچھلی گر گئی، تو کیا وہ مچھلی کھانا حلال ہے؟ انبلیویبل. صرف پرندہ اور مچھلی کہا تھا اور سوال پورا پکڑ لیا ہے. اب جواب بتائیے. ایسی صورت میں مچھلی کا کھانا حلال ہے کیونکہ مچھلی کی موت کا سبب پرندہ بنا، طبعی موت نہیں مری. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پرندہ مچھلی کا شکار کر کے اڑا، مچھلی اس سے چھوٹ کر گری، دیکھا تو مری ہوئی تھی، کھائی جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ کھائی جائے گی کیونکہ موت کا سبب پرندہ بنا، طبعی موت نہیں مری. جواب درست دے دیا ہے. پھر فرق بڑھا دیا. ہو مدینہ. جی آئی ٹی والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. بہت تھوڑا سا سنا ہے ہو مدینہ. اب اس کے بعد تو بہت سارے اشعار ہو سکتے ہیں. ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی ورد زباں، ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی ورد زباں، بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار. بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار. جواب درست دے دیا ہے. سانسیں سب کی بے ربط ہوتی جا رہی ہوں گی، کبھی مقابلہ ادھر اور کبھی ادھر. 1 نمبر کا فرق ہے اور 2 سوال ہیں، 1 سوال اور 1 شعر. آج یہ 2 سوال فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آج ہمارے ساتھ آگے جائے گی. سچی بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی ٹیم کو جدا کرنا ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا. یہ ون آف بیوٹیفل ٹیمز ہیں ہماری. یہ 2 وہ بہت اچھی ٹیمیں ہیں جو اچھی تیاری کر کے آتی ہیں. سوال تجسس. اللہ، بہت کلوز بیل بجی ہے اور اس میں بھی تجسس ہے کہ بیل کس نے پہلے بجائی ہے. جناب درود پاک پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم ری پلے کی طرف جائیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آئیے ری پلے کی طرف چلتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ تجسس ہے سب کو. نہ جانے کتنے ناظرین کو تجسس ہوگا کہ یہ بیل بہت ساری چیزوں کو ڈیسائیڈ کر دے گی. بتائیے. جی مدرسۃ المدینہ والوں نے صرف تجسس سنا ہے. اب تجسس یہ ہے کہ یہ سوال کیا سمجھے ہیں؟ تجسس کی تعریف کیا ہے؟ سوال تو صحیح پکڑ لیا ہے. لوگوں کے خفیہ عیب تلاش کرنا اور ان کی عیوب کی جستجو میں رہنا تجسس کہلاتا ہے. لوگوں کی خفیہ باتیں اور عیب جاننے کی کوشش کرنا تجسس کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ اللہ، یہ صحیح جواب. مقابلہ انہیں جتوا چکا ہے کیونکہ اب 3 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اگر اب آئی ٹی والے شعر سنا بھی دیتے ہیں 1 سیکنڈ شاید فرق ہوگا بیل بجنے کا، ورنہ یہ مقابلہ ادھر چلا جاتا. اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جناب بہت خوبصورت شعر. ان کے مشتاق
ان کے مشتاق ہوں. یہ دوسرا مصرع ہے. جی. ان کے مشتاق ہوں میں حسرت کا تڑپ نہ دیکھو. پہلا مصرع پڑھیں. ٹائم بھی ختم ہو گیا. 2 نمبر واپس لینے پڑیں گے. دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بے تابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپ نہ دیکھو. بہرحال بہت شاندار مقابلہ کیا آئی ٹی مجلس والوں نے، اور ہمیں افسوس ہے کہ ہم اتنی اچھی ٹیم کو آج جدا کریں گے، مگر انشاءاللہ بڑے خوبصورت انعامات لے کر یہ جائیں گے. دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے تشریف لائیں. اب یہاں موجود 3 اسلامی بھائیوں کو، آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائیوں کو یہ لیجیے. جی عبدالحبیب بھائی، جیسا آپ نے فرمایا یہاں تشریف لائیں. ایک اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں جن کا قرآن اندازی کے ذریعے نام نکلا ہے. اچھا، جو پہلے نام نکلا تھا؟ جی گزشتہ دنوں جن کا نام نکلا. جی کل جن کا نکلا تھا. اچھا ماشاءاللہ. جی جی ان کو بھی انشاءاللہ تحفہ دیتے ہیں. یہ حرمین طیبین کے بڑے پیارے تبرکات ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہمارے سلسلے کو زینت بخشی آپ نے. جی اور جن کا انعام نکلا وہ کون ہیں؟ رضوان بھائی. جی آپ ہیں ماشاءاللہ. ارے واہ ماشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی کے دستے مبارک سے انشاءاللہ. اب یہ 3 دن قافلے میں بھی رضوان بھائی سفر کی نیت کر لیں تو کیا بات ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. آپ نے میسج کیا تھا؟ ارے واہ ماشاءاللہ. کہاں رہتے ہیں آپ؟ باب المدینہ میں؟ لیاری میں رہتے ہیں. واہ بھائی آپ وہاں سے تشریف لائے، تشریف رکھیں ماشاءاللہ. اور اب آپ یہ تحفہ لے کے جا رہے ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان قرآن اندازی کرنے کی. ہاں ذرا زور سے ہلا دیجئے جناب، تو پھر یہ اعتراض آتا ہے. اب دیکھیں 4100 روپے کا مدنی چیک یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کن کو جا رہا ہے؟ آج پھر نمبر پیچھے والوں کا ہے. بڑا ہلاتے ہیں پھر بھی لگتا ہے پیچھے والے نمبر زیادہ لے جاتے ہیں. 130 سے لے کر 150 نمبر کے اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائیں. اگر باہر بھی ہیں تو تیار ہو جائیں. 144. 12 کو 12 سے ملٹیپلائی دیں تو 144 بنتا ہے. ڈبل 12ویں ہو گئی ایک طرح سے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی ان کو یہ 4100 روپے کا مدنی چیک ملتا ہے انشاءاللہ پیش کریں گے. ایک اور انعام دیں گے جس میں انشاءاللہ تسبیح مدینہ، اور انشاءاللہ عز و جل انہیں ہم انشاءاللہ کوئی بھی مکتبۃ المدینہ کی پروڈکٹ ان کو لینے کی اجازت ہوگی. اور یہ نمبر ہے 56. 56 نمبر. 56 نمبر کے اسلامی بھائی اگر ہیں تو آگے آ جائیں. 56 نمبر. جی سبحان اللہ. چلے مدینہ شریف کی تسبیح لے کر آئیں. یہ دیجیے 144 نمبر. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. جی تسبیح مدینہ انشاءاللہ لیں گے، اور یہ 56 نمبر. اور ان کو مکتبۃ المدینہ کی کوئی بھی چیز یہ اپنے یہاں سے پرچیز کرنا چاہیں بغیر کسی قیمت کے، نمبر دے دیجیے گا. آئیے مل کر اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عرب شریف کے اسلامی بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ مدینہ مدینہ. علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے
ज़हरी मदनी है